السلام علیکم۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ان سے بہت اچھی ملاقاتیں کرنے کے بعد اس وقت روس میں ہے اور روسی صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ جو 2015 کی ڈیل تھی ایران کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اسی سے ملتا جلتا کوئی اگر ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر روس اور چین کا بہت اہم کردار ہوگا۔ ٹرمپ صاحب ابھی تک اس سے بڑھ کر کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتے تھے جس کو وہ ٹرافی کے طور پر امریکی عوام کو بیچ سکیں، لیکن وہ انہیں ملا نہیں، اسی لیے ٹاکس کا سلسلہ درمیان میں ٹوٹ گیا، تعطل آ گیا، اس میں پاز آ گیا۔ عراقچی صاحب اسلام آباد آئے تو پہلے تو شور مچا کہ وہاں سے وٹکاف اور کوشنر بھی آ رہے ہیں، لیکن جب یہاں سے امریکہ کی تجاویز کے اوپر سر تسلیم خم کرنے سے عراقچی صاحب نے انکار کیا تو پھر ٹرمپ نے وہ وزٹ کینسل کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، بیک چینل میں ابھی بھی بہت کچھ ایکسچینج ہو رہا ہے۔ پاکستان کی وساطت سے واشنگٹن جا رہا ہے، پاکستان کی وساطت سے تہران جا رہا ہے۔ اب اس میں روس، چین اور ترکی بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، بلکہ سعودی عرب کو بھی انگیج کر رہا ہے، خود ایران انگیج کر رہا ہے۔ تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ اگلے چند روز کے اندر پیش رفت ہو، لیکن اس کے لیے فنڈامنٹلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ امریکہ بھی آسمان سے اتر کے زمین پہ پاؤں رکھے اور ایرانی بھی ریئلسٹک قسم کی آپشنز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو آج پروگرام میں جو ہیں ان کے ساتھ انہی آپشنز پہ اور کیا پاسبلٹیز ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اعزاز احمد چودھری صاحب پاکستان کے نامور سفارتکار ہمارے ساتھ ہیں، اور شجاع نواز صاحب ماہر بین الاقوامی امور کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعزاز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بات چیت شروع ہوگی تو کن شرائط پر شروع ہوگی؟ جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے ندیم صاحب کہ ایرانی اب تھوڑا وقت زیادہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس کو نیگوشیشنز کو طول دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو ہماری جو ان کی ریجنل یعنی سچویشن ہے، اسپیشلی یہ جو پانی بند ہوئے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی ہے، بحیرہ عرب بند ہوا ہے، پہلے اس کو ریزالو کریں اور نیوکلیئر پہ پھر بعد میں آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر کو جو پہلے انڈرسٹینڈنگ عمان میں کوئی ہوئی تھی اس کو وہ ری اوپن کر رہے ہیں۔ تو مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چونکہ ایگریمنٹ اس وقت زیادہ جلدی درکار ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیر لگائی جائے، اور ایرانیوں کا یہ خیال ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز تک یا اس تک نہ صحیح اگر تھوڑا اور زیادہ آگے کھینچ لیں تو پریشر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ اور ان کی پارٹی پہ بڑھ جائے گا کہ اس جنگ کو ختم کریں۔ تو چنانچہ مجھے کچھ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایرانی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا ایک ریجنل کنسنسس بھی بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پانی بند ہوئے ہیں، ہمارا اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا ہے، ادھر سے بحیرہ عرب بند ہوا ہے، اس کا نقصان سب کا سانجھا ہے۔ تو مل کر آپ لوگ بھی اس پہ زور ڈالیں کہ یہ اس کو سائملٹینیسلی پہلی پرائرٹی کے اوپر خالی کریں، اور پھر بعد میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ مجھے کچھ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے، میں بھی شجاع نواز صاحب کی انڈرسٹینڈنگ اور ہو یا آپ کی کوئی اور ہو، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تیار ہیں ایگریمنٹ کے لیے، لیکن انہوں نے پرائرٹیز یا سیکوینس جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ پہلے آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں بلاکیٹ ختم کریں اور پھر آئیں گے نیوکلیئر کے اوپر، اور یہ میرے خیال میں امریکنز کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اب اس میں زیادہ طول نظر آ رہا ہے پکڑتی ہوئی جو نیگوشیشنز ہیں۔ شجاع نواز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہی جو طریقہ کار بتا رہے ہیں، سیکوینسنگ، پہلے ہرمز اور پھر نیوکلیئر، یا سائملٹینیس کے دونوں کی اکٹھی پیکج ڈیل کریں لیکن زیادہ ریزنیبل ٹرمز پہ؟ شجاع صاحب۔ ندیم، میرے نزدیک تو سٹیجڈ اپروچ یا منزل بہ منزل اپروچ جو ہے یہ بہتر ہوگی، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر اثاثہ جو ہے وہ اس پہ قابو رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے جیسی POA کی جو شرائط تھی جس کے تحت ایران کا ہائیلی انرچ یورینیم جو تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، روس چلا گیا تھا IAEA کی نگرانی میں، شاید اس میں وہ تبدیلی چاہے اس کنڈیشن میں۔ امریکہ کا اپروچ، صدر ٹرمپ کی جو اپروچ تھی وہ بڑی اوور سمپلسٹک تھی، اور وہ آل اور نتھنگ ایٹ آل، یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح نیگوسیشن نہیں ہوتی۔ اعزاز صاحب جانتے ہیں خود
सफारतकारी में नेगोशिएशन होती है गिव एंड टेक से, और हॉर्मुज़ का मसला सदर ट्रंप ने पैदा किया, तो अब उसकी हल भी सदर ट्रंप के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, जो कि इंटरनेशनल लीगल टर्म्स में इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो अब ईरान उसके साथ डील कर रहा है। मेरे पास एक तो तजावीज़ हैं जिस तरह से ये मंजिल ब मंजिल इस पे फैसले हो सकते हैं, और शायद ईरान ने जो पाकिस्तान की वसातत से अमेरिका को तहरीरी कमेंट्स दिए हैं, शायद ये उनमें भी शामिल हो। अव्वल तो ये कि आप सबसे पहले स्ट्रेट खोलें, लेकिन दोनों चैनल खोलें, एक ईरानी चैनल और एक ओमानी चैनल, ताकि ईरान की भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आती रहे, और ओमानी चैनल के ज़रिए से बाकी गल्फ स्टेट्स की इराक तक भी पहुँचे। उसमें तमाम दुनिया को फ़ायदा होगा और ईरान को भी फ़ायदा होगा कि उनकी आमदनी फिर बहाल होगी। सबसे बड़ा इसमें हाथ होना चाहिए चीन का, क्योंकि चीन का काफ़ी डिपेंडेंस है उनकी ईरानी ऑयल पे। वो तकरीबन 11% उनकी जो एनर्जी ऑयल इंपोर्ट्स है वो ईरान से है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो इराक, सऊदी अरब, ओमान और यूएई को मिलाकर तकरीबन 37% जो है वो चाइनीज़ ऑयल इंपोर्ट्स हैं। तो चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स भी बंद हैं और चाइना की हालत ख़राब होगी, ईरान से भी ख़राब होगी ज़्यादा, क्योंकि चाइना डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी। तो ये स्टेज बाय स्टेज अगर हॉर्मुज़ को खोल दें, उसके बाद ईरानी एसेट्स जो है अमेरिका में उसको अनफ्रीज कर दें। ये ईरान की पुरानी डिमांड है, और ये पहले भी सदर ओबामा ने भी यही कदम उठाया था। तो सदर ट्रंप कैन ब्लेम प्रेसिडेंट ओबामा की, जी उन्होंने ये रास्ता खोला था। उसके बाद फिर एनरिचमेंट पे फ्रीज और क्या करेंगे एनरिच यूरेनियम के साथ, उस पे ईरान ज़रूर कहेगा कि ये हम ईरान में रखें, डाउन ब्लेंड करके IAEA की निगरानी में, और फिर ईरान कहेगा कि आप अपनी स्ट्राइक फोर्स विड्रॉ करें ताकि कोई ब्लॉकेड आइंदा ना हो, और फिर ईरान पे ये बोझ होगा कि आप एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करें IAEA का, और वेस्ट कंबाइंड इंक्लूडिंग अमेरिका शुड लिफ्ट सैंक्शंस। तो ये स्टेज चीज़ें हैं। अब वेदर दिस इज़ डन टिल द मिड टर्म्स और सूनर, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा गाड़ी चल पड़ी तो सदर ट्रंप इसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। अच्छा एजाज साहब, जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो इतना ज़्यादा है कि बाज़ चीज़ों के ऊपर शायद साइमल्टेनियसली एग्री करके ईरान, तेहरान और वाशिंगटन से इकट्ठी दस्तखत या अनाउंसमेंट की तवक्को वो तो शायद ज़्यादा रियलिस्टिक हो। लेकिन अगर ये सोचें कि पहले ईरान करेगा फिर अमेरिका, या पहले अमेरिका करेगा फिर ईरान, तो वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे। तो ये प्रपोजल्स अच्छी हैं जो शुजा नवाज साहब दे रहे हैं, लेकिन क्या इसी फेज प्रोसेस से आगे बढ़ना मुमकिन होगा? नहीं जी, मुमकिन नहीं हो सकेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ईरान ने ओपन कर दिया था ना, जब हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए थे, उनके कहने पर कर दिया था, और इस अंडरस्टैंडिंग पे कर दिया था कि अमेरिकन भी वहाँ से अपना ब्लॉकेड हटा देंगे। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ब्लॉकेड नहीं हटाया और वो अपनी यानी अपना हाथ ऊपर रख के करना चाह रहे थे, वहीं से तो बदगुमानी जो है वो अपने अरूज को पहुँच गई। फिर ईरानियों ने कहा कि भाई ये तो इशू ही नहीं था पहले, तो अब ये जनाब चूंकि पहले इशू हो गया है पैदा, अब इसको रिजॉल्व करें। दूसरे, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्याल था कि JCPOA जो है उससे मैं प्लस जाऊं, यानी जो 3.67% की जो उनकी इनरिचमेंट की इजाजत थी वो भी अब ना रहे। तो ये भी मेरा ख्याल में ईरानी जो है वो JCPOA तक तो आएंगे, लेकिन वो प्लस पे भी नहीं उनको जाने दे रहे। अब उन ईरानियन, क्यों मैंने ये कहा कि ईरानी जो है वो ज़रा टाइम ज़्यादा लेना चाह रहे हैं इस मामले में, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि अगर ये जंग कर भी दे, रिज्यूम कर भी दें, तो भी ईरानी सह सकेंगे।
اور دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چین جانا ہے، اور چین 14 مئی تک جو ہے اگر یہ طول پکڑتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی مشکل ہوگی. یعنی گویا وہ نہ روس اور یوکرین کی جنگ رکوا سکے، نہ وہ اپنی جنگ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کے ساتھ رکوا سکے، اور نہ ہی وہ چین کے ساتھ جو ٹرمز ہیں وہ والی صحیح طریقے سے کر سکیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے یعنی ایرانیوں کا خیال ہے کہ ان کے لیے شاید مشکل ہے، وہ دباؤ میں ہے. تو ایرانیوں نے ایک قسم کا تھوڑی سی اپنی گول پوسٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی شفٹ کی ہے، اور وہ اب نیوکلیر پہ اس طرح کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے جس طرح کی عمان کے میں جب وہ تھے، یعنی 27 فروری کو جو ہوئی تھی جنگ سے ایک دن پہلے، وہ والی ڈیل میرے خیال میں اب ایران کو شاید منظور نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ اب ہمارا ایج ہے، ہم انتظار کریں گے. شجاع صاحب نے ابھی بات کی کہ چین کے پاس جو ہے وہ چونکہ سارا اپنی ضرورت کا سارا تیل، سارا تو نہیں لیکن خاصا حصہ یہاں سے لیتا ہے خلیج سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چین کے ریزروز بھی خاصے بڑے ہیں، اور چین کے جو اپنے کمپیٹیٹرز ہیں ایشیا میں، ان میں جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اور انڈیا ہے، یہ سارے امریکہ کے الائے ہیں. تو ان کے لیے بھی مشکلات اتنی ہی پیدا ہو رہی ہیں. پلس یہ کہ چین تو روس سے جو تیل لے رہا ہے اس کو بھی بڑھا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کے پاس جو ہے تھریش ہولڈ فار پین جو ہے وہ خاصی زیادہ ہے. تو چین کے لیے اگر امریکہ یہاں الجھا رہتا ہے اور اس کی ساکھ دنیا میں گرتی چلی جاتی ہے تو وہ دے ڈونٹ مائنڈ دیٹ. تو اس وجہ سے ایران کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بلو دی چائنیز تھریش ہولڈ فار پین ہم اگر اس کو تھوڑا لٹکائیں گے اس کو تو امریکنز مجبور ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ایک بہت بڑی ملٹری مائٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بار بار یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ایران کے لیے مشکلات پیدا کرے. اور شاید یہ ایک بحری بیڑا جو لے کر آئے ہیں، وہاں پہ 3 بحری بیڑے ہو گئے ہیں پلس باقی ان کا ساز و سامان ہے، اس سے شاید ایک اور حلہ وہ لگائیں ایران کو کمزور کرنے کا، اور اس کے بعد وہ ڈکلیئر کر دیں اپنی وکٹری. لیکن نیوکلیئر کا کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ نیوکلیئر کے بغیر چلے جاتے ہیں تو پھر تو ڈیموکریٹس ان کو کہیں گے کہ بھئی جے سی پی او اے میں جو ہو چکا تھا 2015 میں، تو آپ تو وہ بھی نہیں لا پا رہے 11 سال کے بعد. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے جو چوائسیز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایرانیز آر پلئنگ ایگزیکٹلی آن دوز چوائسیز، کہ چونکہ ان کی چوائسیز کم ہو رہی ہیں تو اس لیے ایرانیز جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایرانی چاہتے ہیں کہ پورے ریجن کو آن بورڈ کریں، اور اپنی وہ پوزیشن بھی بتانا چاہ رہے ہیں ساروں کو کہ ہم کوئی ارریشنل ایکٹر نہیں ہیں، ہم ریشنل ایکٹر ہیں، ہم آپ کو اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن آپ بھی جائیں اور امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالے. تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی یہ جو نیگوشیشن کا یہ جو فیز ہے یہ تھوڑا سا اب طول پکڑے گا. جی شجاع نواز صاحب ہو، میں جرنلسٹ ہوں، میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ دونوں کی طرح، لیکن مجھے لگتا ہے کہ روس اور چین کا رول بڑھے گا اس میں، اور پاکستان کے تعاون سے یہ سلسلہ آگے چلے گا. کیونکہ میں ابھی تک ایٹ لیسٹ کافی زیادہ کم نمبر دیتا ہوں اس چیز کو کہ ٹرمپ جو ہے دوبارہ ایک دفعہ پھر اٹیک کر دیں فوراً ہی ایران کے اوپر. بہت مشکل میں پھنس جائے گی US اکانومی بھی اور یورپ بھی اگر دوبارہ اٹیک کرتا ہے امریکہ. اس کو پلس اینڈ مائنس اس کا فیکٹر ان کرنا پڑے گا ٹرمپ کو. آپ کی اسیسمنٹ شجاع صاحب؟ اول تو لیگلی ٹرمپ کی وار پاورز ایکٹ کے تحت اس جمعے کو اجازت ختم ہو جاتی ہے جنگ کرنے کی. اس کو نئے سلسلہ نیا شروع کرنا پڑے گا کانگریس کے ساتھ اجازت لے کے اور جنگ کرنے کے لیے. یہ ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں متفق ہوں اعزاز صاحب کی انالیسس کے کہ چین کا اس میں کافی ہاتھ ہوگا. لیکن چین میں سمجھتا ہوں ان کا لیوریج ہے دونوں سائڈز پہ. اور یہ ایک تو ٹرپ کی وجہ سے ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ یہ پھر ٹرپ کینسل کرے یا چائنیز اس کو کینسل کر دیں، اور چاہتا ہے کہ وہ سکسیسفل ہو اور جنگ ختم کر کے فیصلہ کر کے وہ ادھر پہنچے. تو ایک یہ لیوریج ہے چین کی. دوسری اکنامک لیوریج ہے جو ان کی کنیکشنز ہیں سعودی عرب کی اکانومیز، خلیج کی اکانومیز کے ساتھ، اور ایران کی اکانومی. تو دونوں طرف ان کا ہاتھ ہے. تو اس لیے چین بہت اہم پارٹنر ہے اس میں. روس کا اس میں ذرا کم انفلوئنس ہوگا کیونکہ روس کا دوسرے ممالک کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو چین کا ہے اس علاقے میں. جہاں تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے وہ کافی پرانی بات ہے. 2012 میں جب میں تھا اٹلانٹک کونسل میں تو ہماری وساطت سے
अली अकबर सालेही, जिन्हें मैं जानता था IEM वियना से, उन्होंने एक आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में छापा जिसका उन्वान था कि ईरान डज नॉट वांट अ न्यूक्लियर वेपन, और उसमें ट्रस्ट पे उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि एनी डिबेट और डिस्कशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड जस्टिस, and then we have to re-establish trust through an honest approach. So that has been missing from the US side. अमेरिका का काफ़ी मुनाफिकाना अंदाज है इन डिस्कशंस में, इसलिए कि डिस्कशंस जब हो रही हैं और जो दलाइल पेश कर रहे हैं वो सिर्फ एक शख्स की सोच पे है। उसमें इंस्टीट्यूशनल, ना स्टेट डिपार्टमेंट का, ना डिफेंस डिपार्टमेंट का, ना इंटेलिजेंस एजेंसीज की एनालिसिस का वज़न भारी है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है अमेरिका में इस वक्त दिस हैज़ प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट। सही। लेकिन फिर वो बात जो एजाज साहब ने कही कि देयर आर लिमिट्स कि कब तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और अमेरिका का भी जो खर्चा है वो बढ़ रहा है और बढ़ेगा। अब 3 स्ट्राइक फोर्स जो है और टोटल नफरी इनकी उस इलाके में 40 से 50 हज़ार है। तो दे हैव ऑलरेडी स्पेंट 30-40 बिलियन डॉलर्स और ये बढ़ेगा, तो ये एक कंस्ट्रेंट है उन पे। एजाज साहब, बिल्कुल लास्ट कपल ऑफ मिनट्स हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या टाइम देते हैं कि ये टॉक्स रिज्यूम हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी? जी नहीं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि ईरान की ये जो डिले करने वाला जो सिलसिला है वो ज़्यादा इंडेफिनिटली नहीं है। उनको भी अंदाज़ा है, इरानियंस ऑल्सो नीड ए डील। अगर अमेरिकन को डील चाहिए तो इरानियंस को भी चाहिए। वो भी चाहते हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो कि अब बनेगा इसके बाद, तो इसलिए उसमें उनका एक बड़ा रोल होगा। और आप ये देखें कि उन्होंने जो असल मकसद तो हल कर लिया, यानी वो जो सर्वाइवल की बैटल थी वो भी कर ली, और इसराइल का जो ख्वाब था ग्रेटर इसराइल का, वो भी तकरीबन तोड़ दिया है काफ़ी हद तक। तो मुझे तो लगता है कि ईरानी भी बिल्कुल डील करना चाहेंगे। और ये सही कह रहे हैं शुजा साहब कि चीन भी चाहता है, इस वक्त रूस भी शायद चाहेगा, क्योंकि बियॉन्ड ए पॉइंट वो अमेरिका को ये नहीं कहते कि यहाँ फंस के रह जाए, क्योंकि उनके अपने भी मफादात है, तो चाहते सारे हैं। प्लस ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है वो तो मैं समझता हूँ वाकई लायक तहसीन है कि हमारे लोगों ने बिल्कुल बेसब्री नहीं दिखाई, हमारे लोगों ने बड़े सब्र के साथ और तजावीज़ भी दी हैं और दोनों का एतमाद भी रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई डील अब करेगी, क्योंकि ये आखिरी फेज चल रही है। इसमें इन्होंने फाइनली कोई ना कोई एक डील निकालनी होगी। इन्होंने बात की शुजा साहब ने जस्टिस की, देखिए न्यूक्लियर साइड के ऊपर टाइम मेरे पास ब्रेक का करीब आ गया। एजाज अहमद चौधरी साहब, शुजा, दोनों का मशकूर हूँ। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे अली परवेज़ मलिक हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान में कीमतों के साथ एक और बड़ा नाइटमेयर सिनारियो है जिसके ऊपर उनसे हमने सवाल जवाब करना है। पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, अगर ये बंद हो जाती है हरमोज़ और हमारे जहाज़ निकलते हैं, हरमोज़ तो बंद ही है, हमारे जहाज़ अगर ना निकलते तो क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं या नहीं? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर उनसे पूछें। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। ईरान वाली जंग के बाद दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां एनर्जी का बहरान हो। दुनिया की 20% जो एनर्जी ट्रैफिक है वो इसी इलाके से गुजरती है और बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं जिनकी एनर्जी कैपेसिटीज़ हिट हो चुकी हैं। और जैसे ही ट्रंप रोज़ाना मंडे की सुबह या ट्यूसडे की मॉर्निंग को जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि बात हो रही है, तो $2-4-5 साथ ही कीमत नीचे आ जाती है। जिस दिन वो कहते हैं अब बात नहीं हो रही, मैंने टीम कैंसिल कर दी है, तो साथ ही $10 कीमत चढ़ जाती है। हम क्योंकि एनर्जी सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं लार्जली, तो हम मुश्किल में हैं कि किधर को जाएं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आई थिंक यू मैनेज वेल। इनिशियली डीजल वाली साइड पे एक फ्लॉ था जिसको अब आपने दुरुस्त कर लिया, सुधार लिया। आगे किस तरफ जाएंगे? देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मौका दिया। पाकिस्तान की जो खित्ते में सूरत हाल है, मेरे ख्याल से उसको देखते हुए, जो हमारे पास वसाइल हैं उनको देखते हुए, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस क्राइसिस को, जितना बड़ा ये क्राइसिस था
اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی دبئی کروڈ کی قیمت $170 پر بیرل پہ گئی تھی، تو میرا خیال ہے انہوں نے دستیابی کو بھی یقینی بنایا اور انہوں نے قیمت کے اندر بھی ٹیکسیشن کے اندر رد و بدل کر کے فرق اور انٹرونشنز کر کے میرے خیال سے عوام کی تکلیف کافی حد تک مدھم کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں ایک ہفتے کے اندر وفاقی حکومت نے 50-60 ارب روپے دے کے بلینکٹ سبسڈی دی، پر جب یہ جنگ تھم نہیں رہی تھی تو انہوں نے ٹرانزیشن کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز وچ آر مور فائنینشلی سسٹینیبل، آپ نے جو کمزور طبقے تھے ان کو شیلڈ کرنے کی کوشش کی اور نظام کو یہاں تک لے کے آئے۔ اب کیونکہ ملک صاحب اب یہ جنگ بند ہوتی ہوئی کوئی نظر نہیں آ رہی، اور اب یہ جو ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک آپ کو جو یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ جو صلح بندی کی ایفرٹ ہو رہی تھی، اس میں بھی پوز نظر آتا ہے۔ تو آپ کو اپنی تیاری اور اپنی جو ذخائر ہیں ان کو میرے خیال سے ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی تیاری کو ترتیب دینا پڑے گا۔ علی صاحب ایز اے میٹر پرنسپل میں امپیکٹ پاس آن کرنے کا حامی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ڈیٹ کے اندر ایبزارب کریں، جتنا آپ کر سکتے تھے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کٹ کر کے دوسری وہ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کر رہے ہیں پیٹرول کے اوپر لیوی زیادہ بڑھائی، ڈیزل کو آپ نے کم کیا ہوا وچ از دی رائٹ اسٹریٹجی، لیکن اگین دیر از اے لمٹ، آپ پیٹرول کو 150-160 پہ لے جائیں گے تو وہ چیخیں لوگوں کی نکل جائیں گے۔ اچھا ملک صاحب بالکل، ایک تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈیزل کا ہماری معیشت کے اندر میرے خیال سے ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، کیونکہ جو غریب ترین طبقہ ہے ایک تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں پھر آپ کی جو ساری ذمہ دار کی ٹیوب ویل چلانے کی ریکوائرمنٹ، ٹریکٹر چلانے کی ریکوائرمنٹ، آپ نے انڈسٹری کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ، وہ ڈیزل کا اس کے اوپر ایک زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ تو ہم نے یقیناً ٹیکسز کے اندر رد و بدل کر کے اس کو کوشن کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فارمولا کی بھی بات کی کہ چینج کیا گیا، دیکھیں یہ وہ فارمولا تھا جو 2002 سے پاکستان میں قائم تھا۔ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جب آپ کی گلف کی ریفائنریز کو چیلنجز آئے تو ریفائنڈ پروڈکٹ ملنا نایاب ہو گیا تھا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایسکلیشن آئی پرائس کے اندر، کروڈ اور اس کے درمیان جو گیپ تھا۔ تو ہم نے انہی ریفائنریز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایمیکیبل سلوشن، وار ٹائم سلوشن ہم نے بنایا، اور یہ انٹرم ارینجمنٹ کیوں رکھا گیا میں آپ کو یہ بھی دیکھیں ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے ملک صاحب وہ یہ ہے، ابھی 3 ماہ کے لیے نا جی 3+3 if the war continues۔ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ رہا ہے کہ ہم اگلے کی جیب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اپنے وسائل اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے۔ ہم اگر ڈیزل کی دنیا میں قیمت $100 ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریفائنریاں نقصان کر کے $80 پہ یہاں پہ دیں؟ نہیں چاہتے نا جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں اور جو فیئر پرائس آف دیٹ پروڈکٹ ہے ان کو اتنا کمپیریٹیو بنائیں کہ وہ اس کے اوپر عالمی منڈی کے اندر وہ مال بیچ سکے۔ جس طرح کہ انڈیا نے آپ نے دیکھا ڈیزل اس کرائسس کے اندر بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیا، سری لنکا کو ایکسپورٹ کیا، ہمارے پاس وہ صورتحال نہیں تھی کیونکہ ہماری ریفائنریاں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو ان کو اپ گریڈ کرا کے ان کو کمپیٹ کروا کے کمپٹیشن کے ذریعے ہم نے ان کی کاسٹ کو لوور کرنا ہے، ہم نے کوئی ڈنڈے سے نہیں ان کی کرنا۔ کوئی ریفائنری آپ کی اپ گریڈ کرنے میں تو تیار نہیں ہے جی، آپ نے اضافی ان کو پیسے بچ بھی گئے ہیں تو نہیں کر رہے۔ نہیں ملک صاحب کیوں نہیں ہے، دیکھیں ہم نے شہباز شریف صاحب نے ایک اپ گریڈیشن پالیسی بنائی براؤن فیلڈ کی، وہ بالکل تیار تھی اور ایک ریفائنری نے اس کو سائن بھی کر دیا تھا۔ ہوا کیا 2 سال پہلے جب بجٹ آیا اس کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سیل ٹیکس تھا وہ 0 ریٹڈ تھا، آپ نے اس کو ایگزیمپٹ کیٹیگری میں ڈکلیئر کر دیا۔ اب جب آپ نے ایگزیمپٹ کیٹیگری میں ڈکلیئر کیا اس کا مطلب ہے ان پٹ کا سیل ٹیکس جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب ہے سال کا 40 ارب روپے آپ نے ان کی کاسٹ بڑھا دی۔ سر آپ کی حکومت نے کیا تھا، میں نے تھوڑی کیا تھا، آپ نے نہیں کرنا آپ سے سر یہ اسی لیے تو ہم نے جو بحث there is a gap between one ministry and the other۔ دیکھیں there is a need to have this broad realization کہ ہم نے آمدنیوں کو ٹیکس کرنا ہے اور ہم نے ہر طبقے کو اس کی حجم کے مطابق آپ نے اس سے ٹیکس وصول کرنا ہے، اور آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ نے دور جانا ہے، کیونکہ یہ ریگریسو بھی ہے اور مہنگائی کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو کیونکہ 70-80 سال کے اندر ہم اس کے اوپر کوئی مٹیریل پیش رفت نہیں کر سکے، ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 9% ٹیکس ٹو GDP سے 11% پہ تو لے آئے ہیں۔ میری ٹیکسوں سے، میری سیلری سے کاٹ کے۔ ملک صاحب میں تو بحث ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوالٹی
40% ہماری تنخواہوں سے کاٹیں گے سر, تو پھر تو دیکھیں کہیں میری ٹیکس تو GDP بہتر ہوگی. اگریڈ, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوالٹی آف ٹیکسیشن بھی بہتر کرنی ہے, اس کو وائڈن بھی کرنا ہے, اس کو ڈیپن بھی کرنا ہے. میں نے مان لیا, بٹ گزارش یہ ہے کہ یہ 70 سال بھی نہیں ہم نے کیا نا, کیا اس کی طرف ہم نے توغدو اب شروع کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ کیا اب لوگوں کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ان کی لائف سٹائلز کے بارے میں, کیا وہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے تو ان سے کوئی پیار سے کوئی FBR کا میسج کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے موو تو اس ڈائریکشن میں کرنا شروع کر دیا. ریفارم آپ کوئی نہیں کرے, آپ کے جو FBR والوں کے وہ آ گیا ہوا ہے نا چاقو کے نیچے, وہ اسی کا گلا کاٹتے جا رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اس سے متفق ہوں, ساری عمر یہ کور کرتے چیزیں. ہم پیٹرولیم ڈویژن میں بھی نالائق تھے, ہم نے ان حالات کے اندر کچھ اپنے آپ کو ریفارم کیا نا, فارمولا بدلا. اللہ تعالیٰ ہماری طرح سب کو ہدایت دے. ڈیڈ دی رائٹ تھنگ, فارمولا ایڈجسٹ نہ کرتے تو میں آپ کو بہت برا بھلا کہتا. 500 روپے کا ڈیزل ہوتا جی, اور یہ 700-800 روپے کا ہو کے آتا, اور اس سے لوگ. آپ بتائیں کہ آپ کیا جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں, نیکسٹ ریویو آئے گا فرائیڈے کو. پرائسز تو ابھی ٹرمپ کے لاسٹ وزٹ کینسل کرنے کے بعد اور چل گئی. آج جو ابھی قیمتیں, کیونکہ تقریباً یہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے اس سے چند گھنٹے پہلے 6 بجے دبئی کی مارکیٹس جو ہیں یا سنگاپور کے پلیٹس کے ریٹ میرے پاس آ گئے ہیں, اس کے اندر بالکل رد و بدل آئی ہے. پیٹرول $4 اوپر گیا ہے, جو ڈیزل ہے وہ مور اور لیس $166 پہ کھڑا ہے, کروڈ جو تھا وہ $105 کے اوپر ہے. ابھی تک تو مارکیٹ کے اندر کوئی میجر ری ایکشن نہیں آیا, پر ایک جو چیز جو ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے IMF سے 1 مہینے کے لیے آپ نے لیوی کی ریلیکسیشن آدھی کی لی ہوئی تھی. تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جی وہ $50 کا آپ نے کیا کرنا ہے. آئیدر یو ول ہیو ٹو ری انگیج ود دی فنڈ اینڈ سے کہ جی کہ یہ ایگزوجنس شوک اتنا بڑا آیا ہوا ہے, اس کو پاس کر لینے دیں, ہمیں اور ٹائم دیں کہ ہم اس کو فیز ان کر لیں. آپ نے 80+80 160 وصول کرنا تھا نا دونوں پروڈکٹ سے. 80 تھا نا, تو آپ پیٹرول پہ بھی کتنا لے رہے سر؟ $106 اور ڈیزل پہ 0 ہے, تو $54 کا ڈیفرنس ہے جو آپ کو پاس آن کرنا ہے. تو اب آپ کو بات کرنا ہے کہ یا تو آپ نے وہ ڈیزل پہ کرنا ہے, یا آپ نے پیٹرول پہ کرنا ہے, یا آپ نے IMF کو کہنا ہے کہ جی کیونکہ جنگ بندی نہیں ہوئی, بھی پرائسز انفلیٹڈ ہے, ہم نے $26 لگا دی ہے, اب باقی کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہمارا PL کی جو کلیکشن ہے ہم وہ سال کا ٹارگٹ پورا کر دیں گے آپ کو 1400-1500 ارب روپے کا. سو دس کانورسیشن از آن گوئنگ. بٹ اگر ہم نے تجویز بھیجی, جی بالکل یہ چل رہی ہے. دیکھیں جب پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے $80 کی ریلیکسیشن دی تھی تو ان کو آن بورڈ کر کے ملک صاحب کیا تھا, کیونکہ اگر آپ ان کو آن بورڈ نہیں کریں گے. اگر IMF ڈس ایگری کرتا ہے تو آپ یہ بھی ممکن ہے کہ پارشلی ڈیزل کو لیوی پہ لے جائے $20-25. یہ کیونکہ جب اب ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے جو فارمولا بدلنے کا, اس میں IFEM کے اندر آپ کو ایک انفلیشن نظر آ رہی ہے. وہ IFEM کی انفلیشن اس لیے آ رہی ہے کہ اب ہم نے کہا ہے کہ جب ایکچوئل امپورٹ کا کارگو آئے گا, جو PSO کا آیا تھا, وہ یہاں سے اس کی ایکچوئل ری ایمبرسمنٹ ہوگی, تو اگلے ہفتے تو وہ ری ایمبرسمنٹ نہیں ہوگی, وہ $50-$60 کے پریمیم کا جہاز نہیں آئے گا, وہ کم قیمت کا جہاز آئے گا, تو اس کے اندر کوئی سپیس ملتی ہے. تو دیٹ از ون آپشن. بٹ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو پرائم منسٹر کا ہے نا جی, کہ پرائسز کو کس حد تک آپ نے پاس کرنا ہے. IMF والی لٹکتی تلوار ہے, اس کے نتیجے میں چبن بڑھ بھی سکتی ہے, اور گنجائش مل جائے تو ہم کہیں سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ one thing that could be worse than an oil shock is an external account crisis. یہ تو آپ مانتے ہیں نا جی. تو اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ نے IMF کو آن بورڈ رکھنا ہے, ورنہ وہی ہوگا جو 2022 میں عمران خان صاحب نے کیا. کاٹ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, آپ نے کیا ہے نا جی, آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں صوبوں سے وسائل اور کاٹیں. سو ملک صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ جو آپ نے میٹ کرنا ہے از دا پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ نا, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے یا ایکسپینڈیچر ہے یا ریونیو ہے, انہی چیزوں کو آپ ٹویک کر کے ریونیو تو ایک دم اوپر نہیں جائیں گے, آپ پروونشل ایکسپینڈیچرز کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. PL از اے ریونیو انٹرونشن ہے جی, PL از اے ریونیو. تو میں یہ تو میتھمیٹیکل پرابلم ہے نا سر. اب اس کے اندر آپ صوبوں سے کچھ لے لیں, NFC سے کچھ لے لیں, ٹیکس لگا دیں, خرچہ گھٹا دیں, یہ وہ فائن بیلنس ہے جو فائنانس اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ چیز کو طے کرنا پڑے گا. NFC کیوں نہیں ریویو کی؟ میں نے لاسٹ انٹرویو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا, بیسٹ پاسبل آپشن یہی تھا کہ صوبے اور وفاق بیٹھ کے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں NFC سے ایک چنک نکال لیتے کہ یہ ہمارا آپ نے بالکل ایمرجنسی فنڈ ہے. دیکھیں یہ بالکل آپ نے اس کے لیے جو NFC کے اوپر ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں, میں نے وہ آپ کی گزارش جو بڑی سین ایڈوائس تھی وہاں پہ کی تھی, اور اس پہ آلریڈی کام بھی ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو ہے دیکھیں, آپ کو اگر اس کرائسس سے کچھ سبق آپ نے حاصل کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جی آپ کو اسٹریٹجک اپنے ریزروز کو, آپ کو اپنے اسٹریٹجک اپنے ڈیمز کو, اپنی اس قسم کے انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹ کرنا ہے. ہمارے پاس آئل ریزروز کتنے ہیں ابھی؟ سر ہمارے پاس تو کوئی آئل ریزرو نہیں, ہم تو کمرشل ریزروز پہ چلتے ہیں, ہم تو کمرشل ریزروز پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس آئل ریزروز نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزرو حکومت کے ریزرو نہیں ہے ہمارے پاس. یا ریفائنریوں کو لائسنس کے تقاضے کے مطابق وہ کروڈ رکھتے ہیں, یا سر کروڈ جو ہوتا ہے وہ 5-7 دن کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کا جو او ایم سیز کے پاس ریفائنڈ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ 20-21 دن کی ہوتی ہے. تو کمبائنڈ آپ لائسنسنگ اینڈ قانون اور اس گورننس رجیم کے مطابق ان کو چلا رہے ہیں. ہم انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ $60-70 میرے پاس 70 دن کا ریزرو میرے پاس اپنے پین کی ایک سگنیچر کے ساتھ میں اس کو ریلیز کر سکتا ہوں. There is no strategic reserve. Absolutely not. یہ آج کیا کہتے ہیں, یہی تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کرائسس کے اندر ہم نے, that is the real crisis. جی do you have any plans to build that? ایبسولوٹلی. اب ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ کمیٹی, ایک یہ بھی آپ کو بتاؤں ملک صاحب, ہمارے پاس ہر قسم کی ریسرچ, ہر قسم کے پیپرز تیار پڑے ہوئے ہیں. جب یہ کرائسس ہے ہم نے نکال کے دیکھا کہ اسٹریٹجک ریزرو پہ کبھی کام ہوا تو ایک میٹ میکڈونلڈ ایک کنسلٹنٹ باہر کا رکھا گیا, اس نے پورا اتنا بڑا ایک پلندہ بنا کے کہ آپ نے اسٹریٹجک ریزروز کو آپریشنلائز کرنا ہے, وہ دراز کے اندر رپورٹ پڑی ہوئی تھی. اب اس کو نکال کے, کس سال سے سر یہ میرے خیال سے 2-3 سال پرانی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. تو آپ کی حکومت میں 3 سال پڑی رہی ہے, آپ نے کچھ کام نہیں کیا. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کے اوپر کسی نے کیا. دیکھیں ملک صاحب, اس کے لیے اب جب آپ اسٹریٹجک ریزرو کی بات کرتے ہیں نا, اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے تقریباً آپ جو بھی ویلیو رکھیں گے, جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا اس رپورٹ کے اندر, $30-40 پر بیرل ون ٹائم آپ کو سٹوریج کاسٹ بنانی ہے. ڈیفینیٹلی. اور اس کے اندر ان کے وہ آپ کے کیوز وغیرہ کے اندر انڈر گراؤنڈ موسٹلی سٹوریج ہوتی ہے, ایک دفعہ وہ ہوگی, اور دس ول رن انٹو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. تو پاکستان کے پاس کیا وہ لگژری تھی کہ نہیں تھی, میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. دوسری بات یہ, اس کے بعد ورکنگ کیپٹل بھی, کہ آپ نے کروڈ جو اگر آپ کو 30 ڈیز کے ریزروز بنانے ہو اسٹریٹجک ریزروز, تو آپ نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا کہ آپ کو ٹوٹل انویسٹمنٹ ابھی اس کے لیے ہم نے پچھلے 15 دن کے اندر ایک ورکنگ کمیٹی ریفائنریز کے ساتھ اور اس کی بنا دی ہے, اسی کنسلٹنٹ کو دوبارہ آن بورڈ کیا ہے. یہ نمبر سارے ورک کیے جا رہے ہیں, بٹ اٹ ول بی ان ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز, لائک 400 million 500 million کتنا, ڈیپینڈنگ آن واٹ لیول یو سیٹ نا جی. تو اب ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور وہ جو CDF کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا وہ یہ ہے کہ ہم فوکس کریں کہ کروڈ جو ہے جس کی لائف بھی کوئی نہیں ہے, جو انفلیمیبل بھی اس طرح سے نہیں ہے, اس کے 30 دن کے سٹاک کے اوپر اپنا پروگرام بنائیں, اور جو ہمارے پاس فرق جگہ کے اوپر سٹوریجز موجود ہیں, ریڈنڈنٹ پلانٹ جو آپ نے جن کو آپ نے موتھ بال کر دیا ہوا ہے, اس کو میجر کریں, اس کو میپ کریں, اور اس کے مطابق اس سارے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. کب تک کر لیں گے؟ دیکھیں ابھی تو یہ ملک صاحب یہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر سٹڈی بنے گی, اس کے بعد ڈالر اکٹھے کرنے ہیں, اس کے بعد ہم اور بھی انٹیلیجنٹ سولوشنز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بانڈڈ ویئر ہاؤس کی اسکیم ہے. اب آپ کی یہ جو بڑی بڑی آئل کمپنیز ہیں, ارامکو ہو گئی, یہ اپنے ملک سے باہر سٹوریجز رکھتی ہیں, تو ان کو بانڈڈ سٹوریج کے اندر ہم یہاں پہ اپنے پاس کہیں کہ اپنی فیسلٹیز بنائیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں استعمال کرنا پڑا تو ہم آپ کو پیسے دے کے, ڈیوٹی دے کے آپ سے یہ مال ریلیز کروا لیں گے, ادروائز آپ اسٹریٹجک سٹوریج اپنی یہاں پہ بنا لیں اور اس کے بعد ساری دنیا کو سروس کریں. تو دیر آر ڈفرنٹ ماڈلز دیٹ وی آر ورکنگ وتھ, بٹ ملک صاحب مائی پوائنٹ از کہ پاکستان کے اندر وسائل کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے, آئیڈیاز کا کبھی فقدان نہیں رہا. اس کے لیے آپ نے وسائل کس طرح اکٹھے کرنے, کیا انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی, کیا انٹیلیجنٹ سولوشنز لے کے آنے ہیں, آپ نے اپنی ڈالر ارننگ کیپیسٹی کس طرح بنانی ہے. دس ریکوائرز ہولسم ریویو آف دی انٹائر پیراڈائم جو آپ اس میں ملک میں چلا رہے تھے, جس کے اندر آپ کمرشل ریزروز کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. اور اس جنگ سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اب اپنی چینز کو بھی ریزیلینٹ بنانا ہے, آپ کو اپنی انرجی سیکیورٹی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور آپ نے اپنے پاس یہ کشن بھی بلڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی ٹربولنس دنیا کے اندر آئے تو آپ اس کو ود اسٹینڈ کر سکیں. بالکل صحیح. تو ان کے اوپر کام جاری ہے, بٹ اس وقت تو جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ کوئی اسٹریٹجک ریزروز نہیں, اونلی کمرشل ریزروز. ڈالر ریزروز آپ کے پاس 2-3 مہینے کے, اس کے باوجود بھی بڑے ممالک جن کے پاس جیبیں بھی گہری تھیں اور ان کے پاس ریزروز بھی زیادہ تھے, ان سے بہتر شہباز شریف صاحب نے ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.